طلاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات، ہمارا موضوع جو آج ہے وہ فورٹ ولیم کالج کے ادبی خدمات، فورٹ ولیم کالج کی تاریخ اور اس کے مصنفین کے بارے میں آپ سے جانکاری فراہم کروں گا۔ فورٹ ولیم کالج اردو ادب کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، یعنی سنگ میل کی اہمیت اس تحریک کو ہے۔ جس وقت انگریزوں کی سلطنت ہند پاک یعنی ہندوستان اور پاکستان اس وقت متحد تھے، مستحکم ہوگی، تو انگریزوں کو انتظامیہ مشینیں چلانے میں بڑی مشکلیں دشوار پیش آئیں، تو ان کو بطریقہ احسن چلانے کے لیے سرکار کو اردو زبان دانوں کی ضرورت پڑی۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے ایک کالج قائم کیا گیا جس کا نام فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں تھا۔ اردو زبان کو ترقی کا مرکز بنانے کی تجویز ہوئی، تو اس کالج کے منتظم ڈاکٹر جان گل کرسٹ تھے۔ انہوں نے اردو کی ترقی کے لیے انتھک کوشش کی۔ انہوں نے پہلے خود اردو سیکھی، پھر انگریزی افسروں نے ان کی پیروی کی، اور جلدی ہی جان گل کرسٹ نے بہت سارے انشاء پردازوں کو، بہت سارے بہترین ادیبوں کو اپنی اس کالج میں ملازمت دے کر اکٹھا کیا گیا۔ یہ کالج 1800 عیسوی میں قائم ہوا، یعنی عمل میں لایا گیا، تو اس کی بدولت اردو زبان کو ایک فروغ ملی۔ ان کا مدعا اور مقصد یہ تھا کہ اردو زبان اب فارسی کی جگہ لی جائے۔ اس وقت ہندوستان میں سرکاری زبان فارسی تھی، تو پھر 1835 میں اردو زبان ہندوستان کی سرکاری زبان بن گئی۔ جان گل کرسٹ جو اس کالج کے سرپرست اعلیٰ تھے، خود بھی اردو زبان سیکھی تھی، تو انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں۔ جان گلسٹ نے انگریزی ہندوستانی لغت لکھی ہے، ہندوستانی علم لسانیات، ہندی عربی کا آئینہ، قواعد اردو، اردو رسالہ، انگریزی ہندوستان بول چال۔ تو اس کالج کی ترقی اب شروع ہوگی۔ اس کالج کا ایک مدعا اور مقصد یہ تھا ان کی تحریریں جو ہوں یہ رواں ہوں اور عام فہم سادہ انداز میں ہو جائیں، دقیقہ انداز جو تھے وہ ترک کیا جائے۔ تو اس کالج کے بہت سارے ادیب جو مشہور ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلے جو مشہور اور معروف ادیب ہیں وہ میر امن دہلوی ہیں۔ ان کا اصلی نام میر امان اللہ تھا۔ تو انہوں نے اس کالج میں بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ انہوں نے قصہ چار درویش کا ترجمہ اردو میں کیا، اس کا نام باغ و بہار رکھا۔ باغ و بہار عام فہم، سادہ، سلیس اور آسان زبان میں ہے۔ سر سید احمد خان باغ و بہار کو وہی درجہ دیتے ہیں جو میر تقی میر کو نظم میں حاصل ہے، یعنی 200 سال ہو کر بھی یہ زبان جو اس نے لکھی ہے اس وقت، یہ آج کی زبان معلوم ہوتی ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ کئی کتابوں میں، کئی باقی زبانوں میں بھی ہو گیا ہے۔ کس کا؟ فورٹ ولیم کالج کے اس ادیب کی، میر امن کی کتاب باغ و بہار کا باقی زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ان کے ایک ساتھی جو تھے، ان میں میر شیر علی افسوس تھے۔ وہ میر مظفر خان کے بیٹے تھے۔ میر مظفر خان آگرہ میں رہتے لیکن بعد میں دلی آئے تھے۔ تو میر شیر علی افسوس نے باغ اردو، یہ گلستان کا ترجمہ ہے، 1800 عیسوی میں لکھا ہے۔ آرائش محفل، اس میں ہندوستان کی تاریخی حالات درج کیے تھے۔ یہ کتاب انہوں نے 1804 عیسوی میں شائع کی۔ دیوان افسوس شاعری مجموع ہے۔ خلاصۃ التواریخ، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اسی طرح میر بہادر علی حسنینی، میر بہادر علی نام تھا اور حسنینی تخلص کرتے تھے۔ تو فورٹ ولیم کالج میں
ہیڈ منشی کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ انہوں نے 4 کتابیں قابل ذکر ہیں: نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، تاریخ اسلام، رسالہ گلکرست۔ تو باقی جو ہیں ان میں نہال چند لاہوری جو ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی محتاط فورٹ ولیم کالج کے شعبہ کے تصنیف و تالیف میں کام کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے گل بقاولی کا اردو میں ترجمہ کیا اور بہت مشہور ہوا اور مذہب عشق کا نام رکھا۔ اس کے بعد پنڈت دیا شنکر نسیم نے اس قصہ کو نظم اردو کا لباس پہنایا اور آج یہ مثنوی گلزار نسیم کے نام سے مشہور ہے۔ کس کی؟ نہال چند لاہوری، جو اس وقت اس نے ترجمہ کیا تھا، جو بعد میں مثنوی گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم نے تحریر کیا ہے۔ اسی طرح مرزا کاظم علی جوان، سید حیدر علی بخش، حیدر فورٹ ولیم کالج کے ادیبوں میں سب سے زیادہ کتابوں کے مؤلف ہیں۔ انہوں نے حسب ذیل کتابیں لکھی ہیں۔ آپ یاد رکھو گے قصہ مہر و ماہ 1792 عیسوی میں، گلشن ہند شاعر اردو کا تذکرہ ہے، یعنی 1800 عیسوی میں لکھا ہے۔ کیسا قصہ لیلا مجنون، یہ امیر خسرو کی مثنوی کا اردو ترجمہ ہے۔ طوطا کی کہانی سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ آراش محفل یہ حاتم طوائی کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح باقی کتابیں ان کی گل معرفت ہے۔ تو اسی طرح خلیل علی خان اشک، ان کی تصانیف درج ذیل ہیں۔ داستان میر حمزہ اردو کا ترجمہ، واقعات اکبر یہ اکبر کے نام کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح باقی ادیب بھی قابل ذکر ہیں۔ تو اس تحریک سے، تو اس کالج کی بدولت اردو کو ایک فروغ ملا، نثر کے ارتقاء میں، شاعری کے ارتقاء میں۔ ان ادیبوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے سلیس اور رواں عبارت استعمال کی۔